سب مختلف موضوعات پہ آپ سے گفتگو ہوتی رہتی ہے. آپ نے آسٹریلیا میں لیکچرز بھی دیے، جو مختلف دینی تحریکیں ہیں ماضی میں اٹھی ہیں، ان کا پس منظر کیا تھا، کیا خد و خال تھے ان کے. ایک بہت نمایاں تحریک مذہبی دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے، بڑے بڑے عبقری علماء اس نے پیدا کیے، دیوبند کی تحریک. اس تحریک کو آپ تحریک کے جو خطوط ہوتے ہیں، جس طریقے سے موومنٹس کامیاب ہوتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، اس زاویے سے کیسے دیکھتے ہیں، اور اس تحریک کے جو اثرات ہیں سوسائٹی پر، معاشرے پر، عالمی سطح پر، ان کا کیسے تجزیہ کرتے ہیں؟ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے زمانے میں یا ہم سے متصل زمانے میں سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے. ہم نے اخوان کی تحریک بھی دیکھی ہے، جماعت اسلامی کی تحریک بھی دیکھی ہے، اور بھی بہت سی تحریکیں اس پچھلے 150-200 سال میں اٹھی ہیں. مسلمانوں کے زمانہ انحطاط میں اس سے بڑی کوئی تحریک آپ کو پورے عالم اسلام میں نظر نہیں آئے گی، اور اپنے اثرات کے لحاظ سے بھی یہ بڑی غیر معمولی تحریک ہے. یہ معلوم ہے کہ بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی. اس سے پہلے یہاں کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں کا اقتدار قائم رہا ہے. اس اقتدار میں بھی مسلمانوں کے مدارس بھی قائم ہوئے، بڑے بڑے علماء بھی قائم ہوئے، پیدا ہوئے، اور ان کے ذریعے سے تصنیف تالیف کی سرگرمیاں بھی ہوتی رہیں. لیکن جب انگریز آ گئے اور انہوں نے آ کے یہاں ایک نئے نظام تعلیم، نئے نظام معاشرت اور نئے نظام سیاست کی بنا ڈالنا شروع کی، تو مسلمانوں میں تہذیبی لحاظ سے بھی مذہبی لحاظ سے بھی رد عمل ہوا. اس وقت اس رد عمل کی تاریخ بیان کرنا تو پیش نظر نہیں ہے. کیا فتاویٰ دیے گئے، ہندوستان کی حیثیت کیسے متعین کرنے کی کوشش کی گئی، یہ دارالاسلام ہے، دارالحرب ہے، اب اس کی نوعیت کیا ہو گئی ہے. پھر سر سید نے جس طرح سے لوگوں کا رخ موڑا، 1857 کی بغاوت میں جو کچھ نتائج نکلے، وہ سب آپ پس منظر میں سمجھیں تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مسئلے کا یہ حل سوچا کہ اگر ہم نے اپنی تہذیب کو، اپنی روایت کو، اپنے مذہب کو قائم رکھنا ہے تو اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم دین کی تعلیم کا اہتمام اعلیٰ درجے پہ کریں. مسائل ختم ہو گئے تھے، پرانے مسلمانوں کے اوقاف اس طرح نہیں رہے تھے. انگریزوں کے آنے کے بعد جو بادشاہوں کی طرف سے عنایات نوازشیں ہوتی رہتی تھیں یا علماء کی سرپرستی ہوتی تھی، اس کے مواقع بھی نہیں رہے تھے. تو یہ اس سے پہلے بھی کچھ مثالیں مل جاتی ہیں، لیکن اس پیمانے کے اوپر پہلی مرتبہ ہوا کہ مسلمان عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ بندوبست کریں. اور جو لوگ اس کے لیے نکلے ہیں ان میں آپ مولانا محمود الحسن کو دیکھ لیں، ان میں مولانا رشید احمد گنگوئی کو دیکھ لیں، مولانا قاسم نانوتوی کو دیکھ لیں. بڑے غیر معمولی لوگ، یعنی اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے. یہاں چونکہ علم زیر بحث آ گیا ہے تو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علم کی ہمارے ہاں 2 بڑی روایتیں ہیں. ایک وہ روایت ہے کہ جس کو آپ سلفی روایت کہتے ہیں، اس کے بڑے لوگوں میں ابن تیمیہ اور ابن قیم کا نام لیا جا سکتا ہے. اور ایک وہ روایت ہے کہ جو فلسفہ اور تصوف کے زیر اثر پیدا ہوئی. اس میں سرخیل کی حیثیت تو امام غزالی کو حاصل ہے، ان کے بعد شیخ اکبر محی الدین ابن عربی بھی ایک بڑا نام ہے، اور بھی بہت لوگ اس میں پیدا ہوئے. بر صغیر میں امام الہند کی حیثیت اگر کسی کو حاصل ہے تو شاہ ولی اللہ ہے. تو شاہ صاحب کے گھرانے نے جو علمی کام کیا، اس سے جو ایک فکری علمی پس منظر پیدا ہوا، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں. غزالی سے لے کر جو صوفیانہ مزاج اور صوفیانہ تعبیر مسلمانوں کے اندر رائج ہوئی، اسے بھی پس منظر میں سمجھ لیں. اور اس کے ساتھ علم کی، یعنی ہمارا جو قدیم علم ہے، اس کی روایت کے پاسبانوں کی حیثیت سے ان لوگوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی.
یہاں میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا کہ ان کا جو زاویہ نظر ہے اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ بھی جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں کہ تصوف پر میری کیا تنقیدات ہیں، یا جو قدیم علم ہمارا ہے یا ہماری فقہ ہے اس میں کیا تنقیدات ہیں، وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے. لیکن اسی روایت میں، یعنی جس روایت کو اگر میں علامہ اقبال کے الفاظ مستعار لوں تو اسلام کی ابتدا ایمان سے ہوئی، پھر وہ فکر میں تبدیل ہوا یعنی مذہبی علم کی حیثیت سے، اور پھر عرفان میں بدل گیا. تو اس میں گویا علم کلام، فلسفہ، تصوف، سب چیزوں کے اثرات سے جو ایک جامع تعبیر بنتی ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ اسی کے علم بردار لوگ ہیں، اور تینوں چیزیں انہوں نے ملحوظ رکھی. یعنی ایک ایسے مدرسے کی بنیاد رکھ دی جائے جس میں اس تعبیر کے بڑے علماء پیدا ہوں. پیش نظر تو بڑے علماء پیدا ہی کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں ہر درجے کے لوگ پھر آتے ہیں اور اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے سیکھتے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بہت بڑے علماء پیدا کیے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی ہوں، یا مولانا اشرف علی تھانوی ہوں، یا مولانا انور شاہ کشمیری ہوں، یا مولانا بدر عالم میٹھی ہوں، یہ معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں. میں نے چند کے نام گنوائے، بہت بڑے لوگ پیدا کیے انہوں نے، اسی تعبیر اور اسی طرح دین کو سمجھنے والے. اس کے ساتھ ایک دوسری چیز یہ تھی کہ لوگوں کے اندر تقوی اور اخلاص پیدا کرنے کے وہ طریقے آزمائے جائیں جو صوفیانہ روایت سے ملے. چنانچہ خانقاہ کا اور مدرسے کا گویا ایک امتزاج بنانے کی انہوں نے کوشش کی. پہلے مرحلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے اکابر ہیں وہ ایک طرف مدرسی علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کی گتھیاں سلجھاتے ہیں، ادب پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، اور دوسری جانب مثال کے طور پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، یا بعد میں مولانا رائے پوری ہیں، یا اسی طرح اور بعض بزرگوں کے ساتھ بھی ایک طرح کا استرشاد کا تعلق ہے، ان سے سیکھنا ہے، اور خاص طور پر طریقت کے مختلف مراحل طے کرنے ہیں. تو یہ دوسرا پہلو بھی. اور تیسری چیز یہ کہ خود مدرسے کی بنیاد جن لوگوں نے رکھی وہ اپنے پس منظر کے لحاظ سے مجاہدین تھے. تو انہوں نے جو پہلا کام کیا تھا، یا ان کے اسلاف نے وہ تو یہ تھا کہ انگریزوں کی حکومت کو یہاں سے نکالا جائے، اور اس میں وہ جہاد بھی ہوا. سید احمد شہید کی تحریک بھی پس منظر میں موجود تھی. تو اس وجہ سے وہ اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں، اپنے طرز عمل میں ہندوستان کے اندر ایک سیاسی تحریک کے بھی بانی تھے علماء کے اندر. یعنی جس طرح مہاتما گاندھی نے ایک ابتدا کی ہے، یا بعد میں مسلم لیگ کی ایک دعوت اٹھی، تو یہ بھی اپنی جگہ، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں سے زیادہ پرانی اور قدیم تحریک علمائی کی تھی. پہلے مزاحمت کے لیے وہی اٹھے ہیں. تو اس طریقے سے یہ تینوں جہتیں اس کے اندر موجود تھیں. اور اگر آپ غور کریں تو ان تینوں جہتوں کا صورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، پھر ظہور ہوا ہے. یعنی وہ جہاد کی اسپرٹ ہے جس نے بعد میں طالبان کی حکومت تک بات پہنچا دی، وہ یہیں سے پیدا ہوئی. وہ جو ایک خانقاہی تصور تھا اس نے ایک نئی صورت اختیار کی، اور بڑی اجتہادی بصیرت کے ساتھ انہوں نے تبلیغی جماعت کا ایک بڑا نظم پیدا کر دیا. کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک موبائل خانقاہ ہے. آپ چلتے پھرتے وہ تربیت پاتے ہیں اس میں، جو کسی زمانے میں لوگ خانقاہوں میں جا کر پاتے تھے. اور وہ لوگ جو نکلے وہاں سے، انہوں نے آپ دیکھیں جگہ جگہ مدارس قائم کر کے، دیوبند تو گویا ایک طرح سے ماں کی حیثیت اختیار کر گیا، دارالعلوم دیوبند. اس کے بطن سے بہت سی درس گاہیں وجود پذیر ہوئیں، اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہیں. دنیا بھر میں اس کے اثرات پھیلے، اس کے پڑھے ہوئے لوگ دنیا بھر میں گئے. انہوں نے مختلف علوم و فنون پر بڑے غیر معمولی کام کیے. یعنی اگر وقت ہو تو گنوایا جا سکتا ہے کہ حدیث پر کیا کام کیے، صوفیانہ مباحث میں کیا خدمت انجام دی، اسی طرح سے علم کلام میں کیا خدمت انجام، مدرسی چیزوں میں منطق ہے، فقہ ہے، اور چیزیں ہیں، ان میں کیا خدمت انجام دی. تو ایک بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے اس پوری کی پوری تحریک کا، اگر آپ غور کریں. اور پھر اسی کے اندر سے، چونکہ وہ اپنی ذات میں ایک سیاسی تحریک بھی تھی، اسی کے اندر سے جمعیت علماء ہند پیدا ہوئی. ایک موقع کے اوپر
مولانا داؤد غزنوی میں جو اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، مولانا ابوالکلام آزاد سے یہ کہا کہ یہ ہماری جو جمعیت علماء ہند ہے اس میں تو دیوبند ہے، یعنی بہت دوسرے علماء بہت کم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیوبند نے علماء پیدا کیے ہیں تو وہی ہوں گے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جمعیت علماء ہند ہندوستان کی سیاست میں اور اس وقت تک پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی فعال قوت کے طور پر موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے. تو بڑی لمبی تاریخ ہے جس کے اندر وہ اپنے مقام، اپنے وقار، اپنے طریقے کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اور اب آپ جو بھی اختلاف کرنا چاہیں وہ فکر سے کریں گے، طریقہ کار سے کریں گے، لیکن اتنی جامعیت کے ساتھ ایک تحریک اٹھانا، اس کی کوئی دوسری مثال آپ کو عالم اسلام میں نہیں ملتی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے دور کی سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے، سب سے مؤثر مذہبی تحریک ہے. اس کے فکر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس تحریک کی نوعیت، اس کے جہاد، اس کی جامعیت اور اس کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا ہم سب یہ میں پوچھنا چاہوں گا، سمجھنا چاہتا ہوں، سماجی لحاظ سے ہم اگر دیکھیں کہ سوسائٹی میں کوئی بھی نیریٹو، آج بھی مختلف بیانیے نئے نیریٹو پیدا ہو رہے ہیں، خود آپ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، پورا مکتب فکر ہے. اگر کوئی اصحاب علم میں سے اٹھ کر اپنی بات کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ گراس روٹ لیول تک پہنچے، اس کے فکری مقدمات سیاسی بیانیوں کی شکل میں ڈھلیں، اس کی جو نقطہ نظر ہے اس کو عالمی سطح پر فروغ ملے، لوگ اس کو اپنا نقطہ نظر اور بیانیہ بنائیں، تو جو اسٹیپس ہیں، مثلا آپ اپنی بات کو سوسائٹی میں پینیٹریشن چاہتے ہیں تو اس کا پہلا اسٹیپ، اگر مثلا دیوبند کی تحریک کو سامنے رکھیں، کامیاب تحریک ہے، آپ نے خود بیان کیا، تو اس میں ابتدا کہاں سے ہوگی؟ یعنی ابتدا میں آپ کو اپنی فکر کے انٹلیکچوئلز پیدا کرنے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سوسائٹی میں براہ راست جائیں گے. اس میں پروسیجر کیا ہے موومنٹس کی کامیابی کا؟ بالکل وہی جو دیوبند نے اختیار کیا، تعلیم تعلم، یعنی آپ لوگ تیار کریں. جب لوگ دین سمجھیں گے، جس طرح سمجھنے کا حق ہے سمجھیں گے، اس کو اس کی پوری روایت میں کھڑے ہو کر سمجھیں گے اور علمی لحاظ سے پختگی کے ساتھ سمجھیں گے، اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے تو لوگوں کی پھر صلاحیتیں متفاوت ہوتی ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی دلچسپی سیاست سے ہوتی ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل مدرسی نوعیت کے علماء بن جاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی دلچسپی لوگوں کی تعلیم، تربیت یا عام لوگوں کی اصلاح سے ہوتی ہے. تو مختلف لوگ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے کام کریں گے. بنیادی چیز وہی ہے، یعنی ہر عالم اپنی صلاحیت کے لحاظ سے کوئی تصنیف و تالیف کا کام بھی کرے گا، لیکن اگر آپ اس کو موومنٹ یا تحریک بنانا چاہتے ہیں تو اس کی میتھڈالوجی ایک ہی ہے اور وہ تعلیم و تعلم ہے. باقی چیزیں اس سے پیدا ہوں گی. جمعیت علماء ہند بھی اسی تعلیم و تعلم کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئی. اسی طرح سے جو بعد میں آپ نے جہادی تحریکیں دیکھیں وہ بھی اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں. تبلیغی جماعت بھی اسی کے بطن سے نکلی ہے. تو یہ تمام کام اپنی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے پیدا ہوں گے، لیکن اصل میتھڈالوجی یا اصل راستہ، اصل طریق وہ تعلیم و تعلم ہی ہے. اب تعلیم و تعلم کے انداز، ذرائع وہ بدلتے رہیں گے. دنیا میں موجودہ زمانے میں جو ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں آن لائن تعلیم میں جا رہی ہیں. تو اس کی حیثیت ذرائع کی ہے. جس زمانے میں آپ ہوتے ہیں اس ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی ایک زمانے میں مکبر کھڑے کر کے نماز پڑھتے تھے، اب لاؤڈ اسپیکر لگا لیتے ہیں. تو اس کا تعلق ذرائع سے. بنیادی چیز کیا ہے کہ تصنیف، تالیف اور تعلیم تعلم، یہی علماء کا کام ہے. اس کو آرگنائز کر دیں، اس کو ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن کی شکل دے دیں. ظاہر ہے کہ اس کے اثرات غیر معمولی ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے اور تنہائی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تب بھی یہی کام کریں گے. ایک اور پہلو ہم سب میں چاہتا ہوں ذرا آپ سے سمجھوں. یہ جو آپ نے کہا روایتی تعبیر دین ہے، جو ہمارے سلف کا ایک نظام فکر ہے، مذہب کو سمجھنے کی ایک روایت ہے، وہ تو دنیا بھر میں آگے بڑھ ہی رہا ہے. علماء پیدا ہو رہے ہیں مصر و شام میں بھی، مراکش و ایران میں بھی. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو دیوبند کی تحریک نے اس علم کی روایت کو آگے بڑھایا، تو جب آپ کہتے ہیں کہ اس میں بڑے لوگ پیدا ہوئے، تو
تو وہ جو بڑا آدمی ہے وہ ظاہری بات ہے اس علم کو نئی پریزنٹیشن دے گا، نیا ڈکشن دے گا، اس میں کچھ نہ کچھ اجتہادی بصیرت بھی ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سلف کا علم چلا آ رہا تھا اس کو ایک نئی پریزنٹیشن، نیا محاورہ، نیا علم کلام، نیا اسٹرکچر دیوبند کے علماء نے فراہم کر کے سوسائٹی سے ریلیونٹ ثابت کرنے کی کوشش کی؟ یہ روایت شاہ ولی اللہ سے پیدا ہو گئی تھی. خود شاہ صاحب کا کام بہت مجتہدانہ بصیرت پر مبنی کام ہے، اور دیوبند کے علماء اکثر و بیشتر ان سے بہت متاثر ہیں. اسی خانوادے سے ایک لحاظ سے انہوں نے انسپریشن حاصل کی ہے. تو ان کے ہاں بھی آپ کو اس کے سارے اثرات نظر آتے ہیں، لیکن چند چیزیں طے کر لی گئیں. اور جب آپ چند چیزیں طے کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں. ایک یہ کہ تقلید کو ایک اصول کے طور پر مان لیا گیا. حنفیت کے ساتھ خصوصی تعلق یہ آخری درجے میں طے کر لیا گیا، اور بعض جو اکابر ہیں ان کی یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر یا مذہب کے دفاع میں بسر کر دی. تو یہ گویا ایک عمومی رجحان رہا سب کا. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نئی دنیا کیا ہے، اس کے علوم کیا ہیں، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. وہ جو تہذیبی ڈھانچہ ہے وہ کہاں غائب ہو گیا. ہمارے ہاں جو پرانے زمانے کے علوم تھے، فلسفہ تھا، یونان کا فلسفہ، اسی طرح علم کلام تھا، وہ کتنا ریلیونٹ رہ گیا ہے. فقہ کا اب کیا تعلق قائم ہوگا، کیسے ریلیونٹ ہوگی. بہرحال انسانی کام ہے. ان سب چیزوں کو انہوں نے پوری طرح نظر انداز کر دیا، اور جو وہ پرانی روایت ہے بس اس کو محکم پکڑ کر انہوں نے یہ بڑا کام، بڑی تحریک برپا کیے رکھی ہے. اور یہی وہ پہلو ہے جن کو سامنے رکھ کر ہم جیسے لوگ کہنا چاہیے ان پر تنقید بھی کرتے ہیں. ان کے پوری عزت اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں غلطی ہوئی ہے.